الحمد للمتوحدی بجلالہ المتفردی وصلاته دوما علی خیر الانام محمدی۔ ناظرین محترم، قرآن فہمی کا سلسلہ ہے اور رکوع برکوع قرآن مجید کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مقدس کی 14ویں سورہ مبارکہ سورہ ابراہیم، اس کے متعلق۔ یہ سورہ مبارکہ 13ویں پارے میں شامل ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کے 7 رکوع ہیں اور 52 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ یہ 13ویں پارے کے 13ویں رکوع سے شروع ہو کر 19ویں رکوع پر ختم ہوتی ہے۔ جس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب کفار مکہ کی ایذا رسانیاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں اور وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو مکہ سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور قرآن مجید نے کفار مکہ کو بڑے سخت لہجے میں قیامت کے ہولناک مناظر دکھائے، ان کی منظر کشی کی گئی اور کفار کو راہ حق کی طرف آنے کی ترغیب دلائی گئی۔ ناظرین محترم، سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع، یہ 13ویں پارے کا 13واں رکوع ہے۔ اس کے اندر بات یہاں سے شروع کی گئی کہ قرآن مجید اس لیے اتارا گیا کہ اے محبوب، آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں، اندھیریوں سے نکالیں اور روشنی میں ان کو لے جائیں، روشنی کی راہوں پر ان کو چلا دیں، اس لیے کہ اللہ کا رستہ نور کا رستہ ہے۔ یہاں پر ناظرین محترم یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہاں پہ جو 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک واحد ہے اور ایک جمع ہے، جو مقابل آئے ہیں ایک دوسرے کے۔ ظلمات کا لفظ جمع ہے اور نور کا لفظ واحد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گمراہی کے رستے کثیر ہیں، گمراہی کے رستے بہت سارے ہیں، اور ہدایت کا رستہ اور جنت کی طرف لے جانے والا رستہ ایک رستہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مختلف مذاہب دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو سارے کے سارے ظلمات کے رستے ہیں، جہنم کی طرف لے کر جانے والے رستے ہیں، اور نور کا رستہ فقط ایک رستہ ہے اور وہ ہے اسلام۔ اور اس کے علاوہ اسلام کے اندر بھی آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، بلکہ پورے 72 رستے وہ ہیں کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والے رستے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 میں بٹے گی، وہ سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے، اور وہ نور کے رستوں پر چلنے والی جماعت، وہ جنت کی طرف جانے والی جماعت کون سی ہے؟ وہ اہل سنت ہے۔ یہی قرآن مجید کی تعلیمات سے بھی واضح ہے اور یہی احادیث کریمہ کا بھی نچوڑ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کفار راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی جاتے ہیں، اس راہ کو ٹیڑھا کر دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ بھٹک جائیں اور اس راہ پر نہ چلیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی نشانیاں دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں ظلمات سے نکالیں اور نور کی راہ پر چلا دیں اور انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں۔ اللہ کے دنوں سے یہاں پہ کون سے دن مراد ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دن ہیں جن میں اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوئیں، جس طرح سے بنی اسرائیل کو من و سلوہ کا ملنا اور فرعون کے ظلم سے ان کو نجات ملنا۔ اسی طرح سے امت مسلمہ کی بات کی جائے تو اللہ کے دنوں سے مراد کون سے دن ہوں گے؟ جیسے قرآن مجید کا نزول ہوا جس دن میں، وہ دن، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا دن ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ یہ سارے کے سارے دن اللہ کے خاص دن ہیں۔ ان دنوں کو یاد رکھنا اور ان دنوں کو منانا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آگے چل کر اس رکوع میں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے احسانات یاد کرائے، جن میں فرعون سے نجات کا ملنا ہے۔ فرعون کیا ظلم کرتا تھا؟ اسی رکوع میں بتایا گیا کہ وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے بیٹوں کو ہلاک کرتا تھا،
ان کو ذبح کروا دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ دوسرے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اگر احسان مانو گے تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا، اور ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اگر دنیا کے تمام لوگ کفر اختیار کر لیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ سب سے غنی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی اسلام کو اختیار کرے گا تو اس کا اپنا نفع ہے، اور کوئی کفر کی دلدل میں پھنسے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور اس کے بعد والوں کے پاس اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے، مگر ان قوموں نے رسولوں کو جو جواب دیا، قرآن مجید نے ان الفاظ میں اس کا ذکر کیا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے کہ آپ تو کچھ نہیں ہیں مگر ہماری مثل بشر۔ ناظرین محترم، یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ نبیوں کو اپنی مثل بشر کہنے والے کون تھے؟ یہ کفار تھے، جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، انہی نے نبیوں کو اپنی مثل بشر کہہ کر ان کی عظمت کو گھٹایا۔ تو آج بھی جو طبقہ نبیوں کو اپنی مثل بشر کہنے پر بضد ہے اور اس کی رٹ لگائے رکھتا ہے، تو انہیں اپنے نسب پر غور کر لینا چاہیے کہ یہ کس لڑی سے آ رہے ہیں۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ مسلمان انبیاء کرام کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کو ماننے والا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام نے کفار کے مظالم اور کفار کی نافرمانیوں اور ہٹ درمیوں کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صبر کریں گے، صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہے۔ سورہ ابراہیم کا تیسرا رکوع جو کہ 13ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ کافروں نے انبیاء سے یہ کہا کہ ہمارا دین اختیار کرو، ہماری راہ پر چلو، ورنہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے خلاف اپنے عذاب کا وعدہ فرمایا۔ ہٹ دھرم سرکش لوگ نامراد ہیں، اور وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، ان کو پیپ کا مشروب دیا جائے گا، اور ہر عذاب کے بعد اس سے سخت اور غلیظ عذاب ان کا مقدر بنے گا۔ جس رب نے زمین و آسمان بنائی، وہ چاہے تو تم سرکشوں اور ہٹ دھرموں کو لے جائے اور تمہاری جگہ اور مخلوق لے آئے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس بات پر تمہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی قدرتوں کے مقابلے پر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ کفار اپنے سرداروں سے قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تم نے جس راہ پہ ہمیں چلایا ہم اس راہ پہ چلے ہیں، تو آج کچھ تو ہمارے اوپر سے عذاب کو کم کرو، اس عذاب کو ٹالنے میں ہماری مدد کرو اور ہمیں اس سے بچاؤ۔ اس وقت ان کے سردار کہیں گے کہ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، ہم تو خود گمراہی کی راہوں پر چلے تھے، تو تمہیں کیا ہم ہدایت کی راہ دکھاتے۔ پھر یہ مفسرین نے بتایا کہ 500 برس تک یہ کفار روئیں گے، فریاد کریں گے، لیکن کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر 500 برس تک یہ صبر اختیار کریں گے کہ شاید اس سے ہماری نجات کا کوئی سامان بنے، مگر وہ بھی بیکار جائے گا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسولوں کو مانا جائے تب فائدہ ہوتا ہے، وہاں جا کر رونے دھونے کا اور ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر اسی حوالے سے ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو ماننا ہے تو آج مانو، قیامت میں تو سب مانیں گے۔ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، رحمتوں اور انبیاء کرام کی طاقتوں کا ایسا اظہار ہوگا، ان کی شانیں ایسے ظاہر ہوں گی کہ سب مانیں گے، لیکن وہاں کا ماننا پھر کام نہیں آئے گا۔ چوتھا رکوع ہے سورہ ابراہیم کا، اس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت میں جنت و دوزخ کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو دوزخی شیطان سے بھی بات کریں گے اور اس کو ملامت کریں گے۔ اس کے جواب میں وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں مجبور نہیں کیا تھا کہ تم میرے پیچھے چلو، انبیاء کرام نے معجزات دکھائے، انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے نشانیاں دکھائیں، تو ان کو چھوڑ کر تم نے بغیر دلیل میری بات مان لی، تو میرا کیا قصور ہے؟ اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یہ تم خود قصوروار ہو۔ پانچواں رکوع
اس میں یہ بتایا گیا کہ نعمت خداوندی کی ناشکری کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ اہل ایمان کو نماز قائم کرنے اور ظاہر اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہاں پر حکم دیا گیا۔ اس رکوع میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، آسمان سے پانی بھی رب نے اتارا اور اس پانی سے پھل پھول پیدا کیے، اناج پیدا کیے۔ دریاؤں اور سمندروں میں چلنے والی کشتی کو رب نے انسانوں کے لیے مسخر کیا، ندیوں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، شمس و قمر کو مسخر کیا، رات اور دن کو ان کے لیے مسخر کیا۔ مطلب یہ کہ ہر چیز اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی اور اسے اس چیز پر قدرت عطا فرمائی تاکہ وہ چیز اپنے فائدے کے لیے ان چیزوں کو انسان استعمال کر سکے۔ یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا شروع کر دو تو تم کبھی بھی شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ 13ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، یہ سورہ ابراہیم کا 6واں رکوع ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس شہر مکہ کو امان والا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا، اور تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ زراعت نہیں ہوتی، تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ آپ کی دعاؤں کا اثر آج بھی مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جانے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انواع و اقسام کے پھل سارا سال ملتے ہیں۔ ہر پھل اس کا موسم ہے یا نہیں ہے وہاں پہ وہ ملے گا، اور پوری دنیا کے مسلمان اس سرزمین کی طرف ایسے مائل ہیں کہ ہر ایک زندگی بھر تڑپتا ہے کہ کب اس پاک سرزمین پر میں پہنچ سکوں اور وہاں جا کر اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ ناظرین محترم، نماز میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں التحیات میں، نماز کے اختتام کے وقت، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور یہ بھی اسی رکوع میں شامل ہے۔ سورہ ابراہیم کا 7واں اور آخری رکوع ہے، یہ 13ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے، 19واں رکوع۔ اس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا دہشت اور ہیبت کا معاملہ ہوگا کہ کفار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ دہشت زدہ ہو کر دوڑیں گے اور پھر مہلت مانگیں گے کہ یا اللہ ایک بار ہمیں مہلت دے دے، اور ہم جب دنیا میں واپس جائیں گے تو تیری پکار پر ہم دوڑے چلے آئیں گے، تیری بات بھی مانیں گے اور تیرے رسولوں کی بھی غلامی اختیار کریں گے۔ مگر ان کا یہ اس وقت کا پچھتانا اور مہلت مانگنا یہ ان کے کسی کام بھی ہرگز نہیں آئے گا۔ اور قیامت کا منظر یوں ہوگا کہ یہ جو زمین ہے اس کے اوپر ندیاں بھی ہیں، اس کے اوپر بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں، اس کے اوپر اشجار بھی ہیں، اس کے اوپر بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری قدرت کے نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ زمین اس دن ہموار کر دی جائے گی، اس پر کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، یہ بالکل ہموار زمین ہو جائے گی، اور آسمان کا نظام بھی تبدیل ہو جائے گا، شمس و قمر بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور مجرموں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ یہ ساری تفصیلات ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور بالکل آخری آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عقل والوں کو چاہیے کہ وہ نصیحت مان لیں، اللہ رب العزت کی قدرتوں کو سمجھیں، اللہ کے محبوب رسولوں کی عظمت اور شان کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے ایمان کو درست کریں اور نصیحتوں کو عقل کے ساتھ سمجھ کر ان کو مانیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ ناظرین محترم، یہ تھی سورہ ابراہیم، اس کا رکوع وائز خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نور کے رستے پہ استقامت عطا فرمائے، اسی پہ چلنا نصیب فرمائے، اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو اکٹھا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔